بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. یہ نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں چھوٹا سا اختصار سے وائس میسیج کر دیجئے. ہم آپ کا سوال یا اس کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے یوٹیوب پر. بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں جن کو ہم فوراً ہی جواب بھی دے دیتے ہیں. اور آج کا سوال سننے سے پہلے اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم اس کا حصہ بن جائیے. سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہوں، اس چینل کو مزید مستحکم بنانا چاہتے ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے. آپ یقین کیجئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سوال کرتے ہیں اور میں اکیلا آدمی کیونکہ یہ سب سوالوں کے جوابات نہیں دے پاتا، تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس کام کو بڑھایا جائے اور یہ تبھی بڑھ پائے گا جب آپ اور ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. میں بھارت سے ہوں، انڈیا سے. میرا ایک کوشچن ہے کہ سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں کوئی پارٹیکولر امام کو فالو کیا جاتا ہے کیا؟ جیسے ہمارا انڈیا میں بولا جاتا ہے کہ 4 امام جو ہیں حنفی، صافی، مالکی، حنبلی، کسی کو فالو کرنا بہت ہی ضرورت ہے. اگر فالو نہیں کیا کرتے ہیں تو اس کو بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. بولا جاتا ہے کہ وہ لوگ غیر مقلد ہیں. اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ مکہ مدینہ میں امام حنبلی کو فالو کیا جاتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اہم سوال ہے. سعودی عرب کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سعودی عرب کا مذہب کیا ہے. یہی سوال شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل کے مذاہب کو فالو کرتا ہے تو اگر وہ تعصب اس کی نگاہ میں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، تو وہ گمراہی پر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معصوم نہیں ہے، یہ معصوم من الخطا نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنا، امام احمد بن حنبل کو فالو کرنا، ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو یا 4 کو فالو کرنا، حقیقت یہ ہے کہ یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے. میں آپ کو یہاں کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ کے سوال کا جواب اس میں مل جائے گا. اور یہاں ایک خطبہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیغام حرم کے نام سے، اور کئی ویڈیوز ہیں جو میرے چینل پر اس سلسلے میں نے ریکارڈ کی ہیں. براہ کرم انہیں بھی ایک نظر یہاں دیکھ لیجئے گا. آج کا سوال اور اس کا جواب. أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز لشخص أن يترك المذهب الذي هو عليه ويعتنق مذهب آخر، ومتى يجوز له ذلك إذا كان جائز؟ یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہندوستان میں ہمیں غیر مقلد کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اگر فلانے مذہب کے ماننے والے ہیں تو بس فلانے ہی کو فالو کرتے رہیں گے. ایسا کرنا کیا درست ہے؟ المذاهب الأربعة ليست لازمة للناس. المذاهب الأربعة ليس، شیخ فرما رہے ہیں، یہاں پر لکھا بھی گیا ہے لیست لازمہ للناس، لیست لازمہ للناس، یہ لوگوں پر لازم یا واجب نہیں ہے ان کو فالو کرنا. ونقول أنه يلزم كل طالب علم أو كل مسلم أن يعتنق واحدا منها أو يناسب. یہ کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ ان مذاہب میں سے 4 کو
یا ایک کو یا کسی خاص مذہب کو معین کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ یہی دین ہے، یہ قول فاسد، یہ فاسد اور خراب اور بے بنیاد قول ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ الواجب الالتزام بما شرعه اللہ، الواجب یہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے شریعت مطہرہ میں نازل فرمایا ہے، على لسان رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا ہے شریعت میں، وليس هناك شخص معين، اور وہاں پر کوئی بھی شخص معین نہیں ہے جس کی تقلید کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، يلزم الاخذ بقوله، جس کے ہم مکلف ہوں کہ فلانے شخص کی باتوں کو لیا جائے گا، کلی طور پر کسی کی بھی بات نہیں لی جائے گی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لا اربعة ولا غيرهم، لا اربعہ، یہ جو 4 مذاہب آپ نے کہا ہے نا، یہ بھی نہیں، اور چاروں کے بعد کوئی اور بھی شخصیت نہیں، کسی کی بھی بات کو کلی طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سعودی عرب کا یہی مذہب ہے، یہی منہج ہے۔ یہاں پر جیسے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن اور احادیث کو تسلیم کیا جائے گا، قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے گا، لیکن ان مذاہب کو یہ سمجھنا، حالانکہ یہ اہل سنت والجماعت کے مذاہب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ایک کی اتباع کی جائے گی، ایک کی تقلید کی جائے گی، باقی تینوں کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ کیوں؟ کیا ان کے اندر خرابی ہے؟ یہ اگر حق ہیں تو چاروں حق ہیں، چاروں کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر انصاف کی بات کی جائے گی تو انصاف یہ ہے کہ جو جس کے پاس حق ہے وہاں سے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس سے قطع نظر کہ وہ حنفی ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ اگر صحیح بولتے ہیں، صحیح بات، صحیح قول اور صحیح احادیث کی روشنی میں کسی مسئلے کا حل بتاتے ہیں، آمنا و صدقنا، ہماری سر آنکھوں پر، اور اگر ان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو چاہے وہ امام ابو حنیفہ سے خطا ہو یا امام احمد بن حنبل سے خطا ہو، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تسلیم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا جائے گا۔ الواجب اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الواجب اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واجب ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی فرما برداری کریں۔ وعلى منهاجه في الاحكام والتشريع، ولا يجوز ان يقلد احد بعينه في ذلك، اور احکام جتنے بھی ہیں، مسائل جتنے بھی ہیں، ان میں صرف ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرنی ہے، باقی کسی بات کی، کسی مذہب کے، کسی متعین اسکول آف تھاٹ کی ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں دلیل قرآن و حدیث سے مل جاتی ہے تو پھر ان مذاہب پر عمل کرنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ الواجب هو اتباع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، الواجب علی اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واجب یہ ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یہ بار بار شیخ مفتی مملکت سعودی عرب اس لیے فرما رہے ہیں شاید کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات گہری اتر جائے اور اثر کر جائے کہ ان مذاہب یہ سر آنکھوں پر، لیکن ہم بات مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، یہی ہمارے لیے واجب ہے، اور انہی پر انہی کی فرمان برداری ہمیں کرنی ہے۔ والاخذ بما شرع الله على يده عليه الصلاه والسلام سواء وافق شريعه اربعه او خالفه۔ اس سے قطع نظر یہ ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور آپ اسے یاد رکھیے گا، کبھی بھی اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، اگر وہ ائمہ سے متفق، یہ چاروں ائمہ اس سے متفق ہیں یا نہیں، ہمیں قطعی ان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کو قبول کرتے ہیں، ہمیں قطعی اس کو، یا اگر قبول کرتے ہیں اہلا و سہلا، یہ تو یہی منہج ہے، یہی منہج ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اس سے موافقت نہیں رکھتے کسی بھی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں، تو ان چاروں کی بات کو رد کر دیا جائے گا، ان چاروں کی نہیں مانی جائے گی۔ هذا هو الحق، هذا هو الحق، یہی حق ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہی حق ہے۔ مذاہب کی پابندی کرنا، مذاہب پر عمل کرنا یہ حق نہیں ہے۔ یہ حق یہ ہے کہ ان مذاہب میں سے جو اچھی باتیں، جو بھی اچھا کہتا ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ بهذا يعلم انه لا يتعين ان يلزم مذهبا معينا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ متعین نہیں کیا ہے کہ فلانے مذہب کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے۔ فإذا أخذ بقول أحمد في مسألة
اگر آپ نے امام احمد بن حنبل کے کسی مسئلے کو اختیار کیا ہے ثم رأى أن ينتقل إلى مذهب الشافعي في هذه المسألة نفسها أو مسائل أخرى قال الدليل عليها فلا بأس. اگر امام احمد بن حنبل کے فالو کرنے والے ہیں یا امام شافعی کے فالو کرنے والے ہیں یا آپ کے ملک میں یا ہمارے ملک میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مسلک میں امام احمد بن حنبل کا مسلک زیادہ درست معلوم ہوتا ہے, تو اس کو تسلیم کیا جائے گا, اس پر عمل کیا جائے گا. اس سے اس حنفی بھائی کو یہ چاہیے, مثال کے طور پر میں جب حنفی تھا تو 1 رکعت وتر کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 رکعت وتر کی نماز نہیں ہے. یہی بات مرزا صاحب بھی کسی ویڈیو میں کہہ رہے تھے, جس کا جواب میں انشاءاللہ کبھی دوں گا. لیکن 1 رکعت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ پڑھا کرتے تھے, اور خلیجی ممالک کی تمام مساجد میں یہی ہوتا ہے, حرمین میں بھی یہی ہوتا ہے. اس سے قطع نظر کہ حرمین میں کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر کی نماز صحابہ اور آپ علیہ السلام, عائشہ فرماتی ہیں 1 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو میں نے یہی زیادہ مناسب سمجھا کہ امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا جائے. وہی شیخ فرما رہے ہیں, اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. المہم تبعت الدلیل, جب دلیل مل جائے تو اس کی پرواہ نہ کریں. امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں, امام مالک کیا کہہ رہے ہیں, امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں, دیوبندی مکتب فکر کیا کہہ رہا ہے, امام جعفر کے ماننے والے کیا کہہ رہے ہیں, شیعہ مکتب فکر کیا کہہ رہا ہے, اور بریلوی مکتب فکر کیا کہہ رہا ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہر چیز پر ہونا چاہیے. فإذا كان في مسألة من المسائل على مذهب أحمد ثم رأى أن الدليل مع مالك مع الشافعي مع أبي حنيفة مع الظاهرية مع غيرهم من السلف أخذ بذلك. کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں اختلاف اگر ہو تو اس سے ہمیں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہو تو شیخ فرما رہے ہیں اختلافی مسائل میں بھی ہمیں قرآن اور احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. علماء کا احترام اور ان کا تقدس اور ان کی رائے سر آنکھوں پر ہے. طالب العلم ينظر على الدلیل, شیخ فرما رہے ہیں کہ جو طالب علم ہیں, جیسے آپ جستجو میں لگے ہوئے ہیں, اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جستجو میں لگے ہوئے ہیں, تو انہیں دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے, ہر مسئلے میں دلیل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مع احمد او مع مالک او مع ابی حنیفہ وہ اس سے قطع نظر کہ کس مسلک سے اس کا تعلق ہے, جو دلیل کی بات چاہے وہ امام شافعی کہہ رہے ہوں, امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہوں, امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہوں, کوئی بھی کہہ رہا ہو, اس دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا. وہ جو مذہب ہے جو بغیر دلیل کے ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اور اس پر استقامت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی منمانی کرتے پھر رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. اور ہماری یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی ہی رہیں گے. آپ نے اگر حنفی مذہب کے مطابق وضو کر لی اور نماز آپ نے امام شافعی کے مطابق پڑھی تو آپ کی نماز باطل ہو گئی, ضائع ہو گئی آپ کی نماز. بھلا سوچنے کی بات ہے. اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی حق ہیں, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا چاروں مذاہب برحق ہیں, تو جب امام احمد بن حنبل حق پر ہیں اور امام شافعی بھی حق پر ہیں, تو کسی کے بھی منہج کو, کسی کے بھی مذہب کو قبول کرنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ متابعت الدلیل ہونی چاہیے. اپنی رائے سے ادھر ادھر علماء کی باتوں کو رد نہیں کرنا چاہیے. اما كون الانسان يتنقل من مذهب فلان ومذهبا لهواه اذا ناسبه المذهب هذا في مساله ذهب اليه والاخر في مساله ذهب اليه اتباعا لهواه وشهوته, هذا لا يجوز, هذا تلاعب. یہ تلاعب ہے. لوگوں کو قرآن اور احادیث پر عمل کرنا چاہیے اور یہی لازم ہے. لكن إذا كان بالدليل ينظر في الدليل وينظر في كلام أهل العلم ويرجح بالدليل لا لهواه بل لأهل
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان چاروں مذاہب کا احترام اپنی جگہ ہے. سعودی عرب میں جو ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا ہے، اور آپ نے مفتی مملکت سعودی عرب خود یہ فرما رہے ہیں کہ ان مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، امام شافعی بھی یہی فرماتے تھے، امام مالک بھی یہی فرماتے تھے، اور امام احمد بن حنبل یہ تمام کے تمام یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہم جہاں سے لیتے ہیں دین کو وہیں سے تم بھی لو، اور ہماری رائے اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہو تو اسے دیوار پر دے مارو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے. اور تقلیدی مذاہب، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے کوئی بیر نہیں ہے، کسی سے آپ کو اس گفتگو سے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا. میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اختلاف کروں گا تو کیا میں مسلمان رہوں گا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، آپ مسلمان نہیں رہیں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کی بات سے اختلاف کرتا ہوں، جن کا مذہب آپ بقول لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر چلتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو کیا میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا؟ نہیں. ان کی بات کو شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ وہ اگر قرآن و سنت کے خلاف بات ہوگی انہیں چھوڑنا ہم پر لازم ہے، اتباع رسول ہم پر لازم ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ کی وہ باتیں بھی ہم تسلیم کریں گے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گی. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.